بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو اپنے شب و روز کے معمولات میں صلہ رحمی کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، بیوی بچے، سسرالی رشتہ دار، ددھیالی اور ننہالی رشتہ دار، یہ تمام کے تمام رشتہ دار، ان کے کچھ حقوق آپ پہ واجب ہیں، اور ان حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ ان کی خیریت دریافت کی جائے، ان کے ساتھ میل جول رکھا جائے، ان کے ساتھ دعا سلام کی جائے، ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں انسان شریک ہو، اور جب انہیں آپ کی ضرورت پڑے جانی مالی، آپ ان کی جانی اور مالی ضرورت کو پورا کریں، یہ ان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث صلہ رحمی سے متعلق وارد ہوئی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہیں، فلاں میرا رشتہ دار ہے، میں جب بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتا ہوں وہ قطع رحمی والا معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک، جو قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ، او کما قال، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو پورا پورا بدلہ دے دے۔ کسی نے گالی دی، آپ نے بدلے میں گالی دے دی، کسی نے تھپڑ مارا، آپ نے بدلے میں تھپڑ مار دی، کسی نے غصہ کیا، آپ نے بدلے میں غصہ کر دیا، کسی نے آپ کا نقصان کیا، آپ نے اس کا نقصان کر دیا، یہ صلہ رحمی نہیں۔ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ پورا پورا بدلہ دے دیں، ولکن الواصل، لیکن صلہ رحمی یہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ جب تمہارے ساتھ تعلق کو توڑا جائے تم جوڑنے والے بن جاؤ۔ ضروری بات ہے، تعلق جب ٹوٹتا ہے کسی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، کوئی زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی زیادتی برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ آپ زیادتی برداشت کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نوٹ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے، سل من قطعک واحسن الی من اساءک، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آپ کے نکلے ہوئے زبان سے جملے ہیں جو ہمارے معاشرے کے سکون کا 100% ضامن ہے۔ جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دیں، برائی ختم ہو جائے گی، لوگ آپ کے لیے برا سوچنا چھوڑ دیں گے۔ جو آپ کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والے بن جائیں۔ جب آپ جوڑنے والے بن جائیں گے تو اس کے بعد توڑنے والا کوئی باقی ہی نہیں رہے گا۔ الذین یصلون ما امر اللہ بہ، اہل ایمان کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ امہات المؤمنین سے کہا کرتے تھے کہ آپ کی جو سہیلیاں ہیں ان سہیلیوں کے بھی حق ادا کرو، انہیں تحفے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھی ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ آپ کے جو رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں کے جو دوست ہوتے تھے ان کو ہدیے بھیجا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو اپنا معمول بنائیں۔ روزانہ اگر اپنے رشتہ داروں کی خیریت دریافت نہیں کر سکتے، آپ ایک راستے پہ سفر کر رہے ہیں اور اس راستے میں آپ کے کسی رشتہ دار کا گھر آتا ہے تو اس رشتہ دار کے گھر جا کے اس کی خیریت پوچھ لیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی اور آپ کی محبتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو، اور اسے آپ معمول بنائیں۔ آج ہمارے معاشرے کا
ایک المیہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ مفادات کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام ہم نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے ہمیں خوشی کے موقع پہ اپریشیٹ کیا تو ہم خوشی کے موقع پہ اس کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اگر ہماری غمی میں جو شریک ہوا ہم اس کی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ خوشی اور غمی کے معاملے میں ہم بدلہ لیتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں صرف انہی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جاتے ہیں جو ہماری خیریت دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم بیماری کے وقت صرف اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں جو ہماری بیماری کے وقت ہماری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ صلہ رحمی اس بات کا نام نہیں، بھول جائیے آپ کے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، آپ کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں اور سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ المیہ ہے آج ہم جنازے میں بھی شریک ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اگر جنازے میں شریک نہ ہوا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، جنازے میں شریک نہ ہوا رشتہ دار کیا کہیں گے، جنازے میں شریک نہ ہوا لوگ کیا کہیں گے، اتنا قریبی رشتہ دار تھا اور جنازے میں نہیں آیا۔ لوگوں سے کہلوانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، گھر والوں کو دکھانے کے لیے ہم جنازے پڑھتے ہیں۔ ہم مریض کی عیادت کرنے کے لیے اسی نیت سے آتے ہیں، اگر مریض کی عیادت نہ کی تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ بھائی مریض کی عیادت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلہ رحمی کیجیے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کتنے رشتہ دار ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا میسر ہے؟ اگر میسر نہیں ہے تو ان کی ضروریات کا خیال کرنا صلہ رحمی۔ ایک صحابیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فلاں رشتہ دار کو صدقہ دے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ یا رسول اللہ دوہرا اجر کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو صدقہ دینے کا اجر ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ صدقہ بھی دیا اس کا اجر الگ ہے، صلہ رحمی کا اجر الگ ہے۔ اس لیے اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ جب آپ کے رشتہ داروں میں مستحق لوگ ہوں تو آپ اپنے صدقات پہلے اپنے مستحق لوگوں کو دیجیے۔ ہاں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اپنے والدین کو آپ نہیں دے سکتے، اپنی بچوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادی دادا کو نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، صلبی رشتہ داروں کو آپ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دیں گے تب بھی زکوٰۃ کا اجر بھی ملے گا، صلہ رحمی کا اجر ملے گا، صدقہ دیں گے صدقے کا اجر ملے گا، صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا۔ صل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑنے والا بن جا۔ اور اگر ہم رشتوں کو جوڑنے والے بن جائیں ہمارا معاشرہ بڑا پرسکون معاشرہ تشکیل پائے گا، اور ایسا معاشرہ جس میں ہر طرح کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔